آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور جھکتے ہیں اور آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، خاص عید قیامت المسیح کے لیے جب تو نے خداوند یہ دن ہم سب کو بخشا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آسمانی باپ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے اپنا بیٹا ہمارے لیے بخشا اور صلیب پر اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی۔ خداوند خدا آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آج ہم اس عید کو منا رہے ہیں، اس خوشی کو منا رہے ہیں۔ خداوند تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا جس کی بدولت انسان میں اور خدا میں صلح ہوئی، خداوند اسی طرح ہم تمام دنیا کے لیے تیرے حضور دعا کرتے ہیں، تمام دنیا میں جہاں جہاں بد امنی ہے، جنگ ہے، آسمانی باپ ان تمام جگہوں کے لیے، ملکوں کے لیے تجھ سے امن، صلح اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے تجھ سے خداوند خدا سالمیت کی دعا کرتے ہیں اور تیرے حضور منت کرتے ہیں آسمانی باپ کہ تو ہمارے ملک کو خداوند خدا ترقی بخش، امن بخش، صلح بخش اور سلامتی بخش۔ اسی طرح تمام ملکی اداروں کے لیے تیرے حضور دعا کرتے ہیں، فوج کے لیے تیرے حضور دعا کرتے ہیں، عدلیہ کے لیے، تمام خداوند خدا وہ ادارے جو ہماری سیکیورٹی پر معمور ہیں ان سب کو بھی تیرے حضور لاتے ہیں، تیرے حضور منت کرتے ہیں ہر طرح سے تو ہمارے ملک کو خداوند اپنی پاک حفاظت میں رکھ، سلامت رکھ، تاکہ خداوند خدا ہمارا ملک تیری پاک حفاظت میں رہے۔ خداوند تو ہم سب کو اپنی پاک پناہ میں رکھ، یسوع کے نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا اس کا 20واں باب 19ویں آیت سے 29ویں آیت تک خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ اور جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل۔ اے مسیح تیری تمجید ہو۔ وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا۔ آپ کو ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آج ایسٹر ہے، یہ عید خداوند یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے۔ ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح صرف ایک دن کی عید نہیں، بلکہ غور و خوض، قربانی اور مسیحی ایمان میں خوشی منانے کا ایک روحانی سفر ہے۔ ایک ایسا سفر جس کا آغاز آج سے 2000 سال پہلے ہوا،
اور اس عید کا آغاز لینٹ سے ہوتا ہے اور 40 دنوں تک جاری رہتا ہے۔ اس روحانی سفر کا نقطہ عروج مقدس ہفتہ ہے، یعنی گزرا ہوا ہفتہ، جس میں یسوع المسیح کی زمینی زندگی کا حتمی مقصد اپنے عروج پر نظر آتا ہے، جو اس کی عوضی موت اور مردوں میں سے قیامت پر مکمل ہوتا ہے۔ ہر سال ماہ سیام کا آغاز راکھ کے بدھ سے ہوتا ہے اور اختتام ایسٹر والے اتوار پر یعنی آج ہوتا ہے۔ یہ دورانیہ مسیحیوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی گہری روحانی تجدید کریں اور یسوع المسیح کی قربانی والی موت اور پھر موت پر اس کی فتح کی عید منائیں۔ لینٹ یا ایسٹر سے پہلے 40 دنوں کا وقت یہ توبہ، روزوں اور دلوں کی تیاری کا وقت ہے۔ یہ وقت ہمیں بیابان میں یسوع المسیح کے 40 روزے کی یاد کو پھر سے تازہ کرتا ہے، جب اس نے آزمائشوں پر غلبہ پایا اور اپنا الہی اختیار ثابت کیا۔ یہ عرصہ ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم اپنی باطنی حالت کا جائزہ لیں اور خدا تعالیٰ کے حضور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اقرار کر کے ان سے بچنے کے لیے الہی فضل کی درخواست کریں۔ لینٹ، جس کا خاصہ سنجیدگی اور قربانی ہے، ہمیں یسوع المسیح کے صلیبی سفر کے آغاز کے بارے میں بتاتا ہے اور ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مزید گہرا بنائیں، اپنا باطنی جائزہ لیں اور روزے، دعا، خیرات اور بھلائی کے کاموں کے وسیلے یسوع المسیح کے ساتھ اپنی وفاداری کے عہد کی تجدید کریں۔ گزرا ہوا ہفتہ یعنی مقدس ہفتہ یسوع المسیح کی زمینی زندگی کا آخری ہفتہ تھا، جس کا آغاز کھجوروں کے اعتبار سے ہوا اور اختتام آج عید قیامت المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے والے اعتبار پر ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ مسیحی کیلنڈر کا ایک اہم ہفتہ ہے، جس میں یسوع المسیح کے دکھوں، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلے خدا کی طرف سے بنی نوع انسان کی نجات کا کام مکمل ہوا۔ اس ہفتے مقدس جمعہ کو یعنی یسوع المسیح کی مصلوبیت والے دن ایک لمحے تو ایسا لگا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے مصلوبیت کے وسیلے خدا کی غالب قدرت اور عجیب محبت کا مظاہرہ ہوا، اور یسوع المسیح کی قربانی والی موت کے وسیلے سے انسان کی خدا سے صلح ہو گئی۔ آج یسوع المسیح کی مردوں میں سے قیامت یعنی موت پر اس کی فتح کی شادمانی کی عید ہے۔ آج کا دن اور اس عید کو مسیحی ایمان میں مرکزی درجہ حاصل ہے۔ یہ موت پر خدا کی فتح کو بیان کرتا ہے اور یسوع المسیح کے ماننے والوں کو ہمیشہ کی زندگی کی امید دلاتا ہے۔ یہ دن مصلوبیت والے دن یعنی گڈ فرائیڈے یا مبارک جمعہ کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور یوں اس حقیقت کی تصدیق بن جاتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی واقعے میں شامل ہوتا ہے تو جو چیز آخری نظر آتی ہے وہ محض آغاز ہوتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح کا جی اٹھنا ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم یسوع المسیح کی مردوں میں سے قیامت، موت پر اس کی فتح کی حقیقت کی شادمانی منائیں، وہاں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں یسوع المسیح کی اس فتح کا عملی مظاہرہ کریں۔ آج جب ہم خداوند یسوع المسیح کی مردوں میں سے قیامت کا جشن منا رہے ہیں تو ہم اس گہری خوشی اور ابدی امید کو یاد کرتے ہیں، جس کی بدولت یہ دن ایک خاص اور اہم دن بن جاتا ہے۔ یہ خوشی اور امید اس وقت دوبالا ہو جاتی ہے جب نہ صرف یسوع المسیح کی قبر خالی نظر آتی ہے، بلکہ مردوں میں سے جی اٹھے یسوع المسیح کی اپنے شاگردوں اور اپنے پیاروں سے ملاقات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں شاگردوں کا ایمان اپنی انتہا کو چھوتا ہے اور ان میں ہمت اور دلیری آ جاتی ہے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں مقدس توما
जिन्हें रसूल पाक व हिंद भी कहा जाता है, उनका ईमान अपने नुक्ता अरूज को छूता है। वो जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह को देख कर चला उठता है, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। आज के अंजीली बयान में क़यामतुल मसीह के इस गहरे मुकाशफे और इस गहरी खुशी को बयान किया गया है। यीशु मसीह की मौत के इब्तदाई सदमे और उसकी कब्र को खाली देखने के बाद शागिर्दों ने यीशु मसीह को दोबारा अपने साथ पाया, जिससे उनकी जिंदगियां यकसर और हमेशा के लिए बदल गईं। जब वो खौफ और शकूक और वसवसों की हालत में थे, यीशु उन पर सलामती भेजता है। वो उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाता कि इतने खौफजदा क्यों हो गए थे या मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, नहीं, बल्कि वो उन पर सलामती भेजता है। हमारा खुदावंद हमारी कमज़ोरियों पर हमें इल्ज़ाम लगाने वाला और हमारी नुक्ताचीनी करने वाला खुदावंद हरगिज़ नहीं, बल्कि हमें सलामती भेजने वाला खुदावंद है। वो अपने शागिर्दों को अपने छिदे हुए हाथ और अपनी छिदी हुई पसली दिखाता है। उनकी खुशी का सबब सिर्फ ये हकीकत ना थी कि खुदावंद यीशु मसीह अब उनके दरमियान मौजूद हुआ है, बल्कि ये हकीकत थी कि खुदावंद यीशु मसीह की मुर्दों में से क़यामत के वसीले खुदा की मोहब्बत और कुदरत का मुकाशफा हुआ। उन्होंने जलाली यीशु मसीह को पहचान लिया, जो इलाही और कामिल तौर पर जिंदा और मौजूद है। मुक़द्दस तोमा रसूल का शक गहरे ईमान के इजहार में बदल गया। वो यीशु मसीह की हकीकत को पहचान गया और यीशु मसीह ने उसके ईमान की तारीफ़ की और साथ उनकी भी तारीफ़ की और उनको मुबारक कहा जो उस पर बग़ैर देखे ईमान लाएंगे। तोमा रसूल ने अपने ईमान के इकरार पर इक्तफ़ा न किया, बल्कि वो यीशु मसीह पर अपने ईमान की मुनादी के लिए लंबे सफ़रों पर चल पड़ा। कलीसियाई तारीख इस हकीकत की शाहिद है कि तोमा रसूल दूर दराज का सफ़र करता हुआ टेक्सला तक आ पहुंचा, जो हमारे वतन अजीज़ का हिस्सा है। वो यीशु मसीह की मुर्दों में से क़यामत का गवाह बनकर यहाँ तक आया। तोमा के इकरार से शुरू होने वाला सफ़र और यरूशलेम के छोटे से कमरे से टेक्सला के दूर दराज मुकाम तक का सफ़र ज़िंदगियों को बदलने वाली उस कुव्वत की अमली गवाही है, जो मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह से मुलाकात के बाद मिली। ये हमें यीशु मसीह की मुर्दों में से क़यामत की खुशी हमें खुशखबरी की मुनादी करने पर उभारती है और हमसे तकाजा करती है कि हम अपने ईमान की सदाकत को दूसरों के सामने लेकर जाएं और दूसरों को उससे रूशनास कराएं। आज ईद क़यामतुल मसीह मनाते हुए हमें तोमा रसूल के सफ़र को याद करना है, जो शक से ईमान में बदलने के बाद खौफ से आज़ाद होकर इरशाद आज़म की ताबेदारी का सफ़र बन गया। तोमा रसूल की तरह हमें भी दावत है कि हम यीशु मसीह को करीब से जानें, करीबी मुलाकात करें और उसे अपना खुदावंद और खुदा जानें और उसे मिलने के बाद रूहानी तौर पर बदल जाएं। मेरी दुआ है कि यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने की खुशी, मौत पर उसकी फतह की खुशी से हमारे ईमान को तक़वियत मिले और हमें मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह के गवाह के तौर पर सफ़र करने की तहरीक मिले, ख्वाह हमें कितना ही दूर क्यों ना जाना पड़े। मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह का इत्मीनान और उसकी खुशी आप सबके साथ रहे। मेरी तरफ से सारे हमवतनों को चर्च पाकिस्तान और गल्फ़ की तमाम कलीसियाओं की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा यीशु है महान।
जी उठा है, उसकी कब्र है खाली, वो जी उठा है, 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 वो जी उठा है। फरिश्ते ने कहा क्यों ढूंढती हो जिंदा को मुर्दों में, जाएगा तुमसे पहले वो देखो गलील में। फरिश्ते ने कहा क्यों ढूंढती हो जिंदा को मुर्दों में, जाएगा तुमसे पहले वो देखो गलील में। मर के है जिया, देखो शान निराली, मर के है जिया, देखो शान निराली, कुदरत से जी उठा है, उसकी कब्र है खाली, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। याद करो उसने कहा था मसलूब होगा वो, अपने फरमान के मुताबिक जी उठेगा वो। याद करो उसने कहा था मसलूब होगा वो, अपने फरमान के मुताबिक जी उठेगा वो। खून अपना बहाया, दी सबको बहाली, खून अपना बहाया, दी सबको बहाली, कुदरत से जी उठा है, उसकी कब्र है खाली, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है जलाली, मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है जलाली, कुदरत से जी उठा है, उसकी कब्र है खाली, वो जी उठा है, 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 वो जी उठा
उठा